ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز سامعین کرام، رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے۔ رمضان کے مہینے کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے باتیں آ رہی ہیں۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ امت محمدیہ کے لیے بڑی فضیلتوں والا، برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں کچھ مخصوص اعمال بطور مہمان بھیجے ہیں کہ مہینہ جب تک باقی ہے وہ مہمان ہمارے درمیان میں ہے، مہینہ ختم ہوتے ہی مہمان بھی ہمارے درمیان سے رخصت ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض فرما کر حقیقت میں ہمیں متقی اور پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو بڑی مشہور ہے، جس کی تلاوت میں شعبان کے آخر عشرے ہی سے کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کا مقصد ہی تقویٰ بتایا ہے، اور اپنے بندوں کو خطاب کرنے کے لیے ایک اچھوتا اور نرالا پیار بھرا انداز اللہ نے اپنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مجھ پر ایمان لائے، میرے نبی پر ایمان لائے، میرے فرشتوں پر ایمان لائے، جنت اور دوزخ پر ایمان لائے،
نہ دیکھے نہ جانے والی ان تمام چیزوں پر ایمان لائے۔ ایمان نام ہی ہے اندیکھی چیزوں کو ماننے کا۔ بندوں نے اپنے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کو مانتے ہیں، اپنے رسول کو نہیں دیکھا لیکن رسول کو مانتے ہیں، قبر کے عذاب کو نہیں دیکھا لیکن قبر کے عذاب کو مانتے ہیں، جنت کو نہیں دیکھا لیکن جنت مانتے ہیں، دوزخ کو نہیں دیکھا لیکن دوزخ مانتے ہیں، فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن فرشتوں کو مانتے ہیں، حور و غلما کو نہیں دیکھا مانتے ہیں، حوض کوثر کو نہیں دیکھا مانتے ہیں۔ بن دیکھی چیزوں کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ تو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، ایمان کا حوالہ دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرمایا کہ تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر رمضان کے روزے فرض تھے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے اچھا ایک پیارا ایک نرالا انداز خطاب اپنایا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کا نام لیے بغیر اسے بیٹا کہہ کے پکارے، ایسے گویا کہ اللہ اپنے بندوں کو، بندوں کی جو نسبت اپنے رب کی طرف ایمان کی ہے، اس ایمان کی نسبت کا حوالہ دے کر رب نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، جیسے باپ اپنے بیٹے کو، جو باپ کی نسبت بیٹے کی طرف یا بیٹے کی نسبت باپ کی طرف بنوت کی ہے، اس کا حوالہ دے کر کہے کہ اے میرے بیٹے، گویا کہ ایسے ہی اللہ پیار بھرے انداز میں اپنے بندوں سے کہہ رہے کہ تم پر رمضان کے روزے فرض ہیں جیسے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ یہ جملہ استعمال فرما کر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک تسلی بھی دی ہے کہ اچنبھے میں، ڈر میں، خوف میں مبتلا مت ہو، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ایک پرانی ہی چیز ہے جو میں تمہارے اوپر لاگو کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھتے رہے ہیں، یہ اور بات ہے کہ گزشتہ نبیوں کی امتوں میں روزے تھے، اس کا نام کوئی اور رہا ہو، لیکن روزے کی ماہیت اور روزے کی حقیقت گزشتہ نبیوں کی امتوں میں بھی تھی۔ اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے، کوئی خوف اور دہشت کی بات نہیں ہے، یہ پرانی چیز ہے جو تم پر لاگو کی جا رہی ہے، اور اس کے لاگو کرنے کا مقصد ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب پرہیزگار بندے کیسے بنیں گے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات کو یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر روزے فرض فرمائے ہیں، اس روزے کے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں اس روزے کے، خود بندوں کے اپنے اس کے اندر فوائد موجود ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ روزوں کا یہ ہے کہ روزے صحت بخش ہیں، روزوں کے ذریعے سے انسان کی صحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صومو تصحو، روزہ رکھو صحت یاب بن جاؤ گے، صحت یاب ہو جاؤ گے۔ اب ایک مومن کا ایمان ہے، مومن
ایمان رکھنے والا ہوتا ہے اور اس کا یہ ایمان ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، لیکن اس کے نبی کا فرمان اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا، وہ اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ نبی کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے۔ جب نبی نے فرما دیا کہ سومو تصحو، تم روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے، تو ہمیں اس ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے کہ روزوں کے اندر صحت ہے، روزوں کے اندر صحت ہے۔ اب کچھ اللہ کے بندے عذرے لنگڑے عذر، ٹوٹے پھوٹے عذر پیش کرتے رہتے ہیں۔ تھوڑی سی طبیعت میں گرانی، تھوڑی سی طبیعت میں خرابی اگر پیدا ہو جاتی ہے تو روزے جیسے عظیم نعمت سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، روزے جیسی عظیم نعمت کو وہ چھوڑ دیتے ہیں اور بہانہ بنا لیتے، بھائی میں تو ہارٹ کا مریض ہوں، میں تو ہارٹ کا مریض، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، میں تو بی پی کا مریض، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، میں تو شوگر کا مریض، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، میں دمہ کا مریض ہے، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں، میں گیس کا مریض، مجھے ہر 2 گھنٹے 3 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے رہتا ہے، نہیں تو میرا پیٹ جو سلنڈر بن جائے گا، میرا پیٹ پھول جائے گا، گیس بھر جائے گی۔ یہ نہ جانے کیسے کیسے عذر لوگ پیش کرتے ہیں۔ حقیقت میں نبی کا فرمان اپنی جگہ پر اٹل ہے، روزہ رکھنے سے آدمی کو صحت ملتی ہے۔ اگر موت کسی کے مقدر میں ہے تو وہ چاہے روزہ رکھے چاہے روزہ نہ رکھے، اس کی موت اس وقت میں آ جائے گی، موت کا فرشتہ اس کے پاس آ جائے گا، اور اگر موت اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ روزہ رکھے، گرچہ اسے بی پی ہو، اسے شوگر ہو، اسے ہارٹ ہو، اسے دمہ ہو، اسے گیس ہو، چاہے جس مرض میں وہ مبتلا ہو، اس کی موت نہیں آئے گی۔ اگر اس کی موت نہیں ہے، اس کی موت مقدر نہیں ہے اس وقت، اس دن، اس ساتھ میں، اس لمحے میں، اس مہینے میں، تو اس کی موت نہیں آئے گی۔ اب ہم اپنے آپ کو صحت مند اپنے اعتبار سے رکھنے کے لیے اور اپنے کو موت سے بچانے کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے آزار کرتے ہیں جن آزار کا اللہ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سومو تصحو، روزہ رکھو صحت مند رہو گے، تو یہی بات 100% صحیح ہے۔ میں نے اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہو کہ اس بیماری میں اسے تجربہ کرنے کی ضرورت پیش آئے، میں نے کئی ایک بی پی اور شوگر میں مبتلا افراد سے پوچھا کہ آپ کو شوگر ہے، آپ کو ہارٹ ہے اور آپ روزہ رکھتے ہیں، تو کیا آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ حقیقت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک ایسے صاحب جن کی 69 عمر ہے، ان سے میں نے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ اس عمر میں بڑی بشاشت سے روزہ رہتے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی حاجی صاحب؟ تو انہوں نے کہا کہ مولانا کچھ بھی تکلیف نہیں ہوتی، بس تھوڑی سستاگی ہو جاتی ہے، لیکن افطاری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بھی وہی پرانی قوت لوٹا دیتے ہیں، تھوڑی سستاگی بس ہوتی ہے، اور ان تمام چیزوں کا تعلق ہمت سے ہے۔ انہوں نے بیان کیا ان تمام چیزوں کا تعلق ہمت سے ہے۔ آدمی ہمت کر لے، عزم کر لے، ارادہ کر لے کہ میں روزہ رکھوں گا، وہی رب حیات دینے والا، وہی رب موت دینے والا، وہی رب صحت دینے والا، وہی رب بیماری دینے والا، اور میں اسی رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، میں اسی رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو اگر اس رب کی چاہت میری موت لینا ہے، میری زندگی لینا ہے، تو لے لے گا۔ وہی رب
اگر اس کی چاہت مجھے بیماری دینا ہے تو بیماری دے دے گا، وہی رب اس کی چاہت مجھے صحت دینا ہے تو مجھے صحت دے دے گا۔ تو میں اپنے رب کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں تو ظاہر ہے میرا رب اگر میری زندگی ہے تو اسے ختم نہیں کرے گا روزہ رکھنے کی وجہ سے، اس کے حکم پر چلنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا تعلق ہمت سے، آدمی ہمت کر لے تو گیس بھی تھوڑی دیر کے لیے دب جاتی ہے، شوگر بھی اور بی پی بھی روزہ رکھنے سے اور بھی زیادہ نارمل ہو جاتا ہے۔ بس یقین اور ایمان کی ضرورت ہے، جیسے ایمان اور یقین آدمی بنائے گا رب کی طرف سے ویسے فیصلے اس کے حق میں ہو جائے گا۔ اس لیے جو چھوٹے چھوٹے آزار ہم کرتے ہیں نا، یہ اعزار قابل مسموع نہیں ہوں گے رب کے دربار میں، اللہ کے دربار میں یہ آزار یہ عذر سنے نہیں جائیں گے۔ اس لیے روزہ سال میں 1 مہینے کے لیے بطور مہمان کے آتا ہے، رب کے مہمان کی جتنی قدر کی جائے گی رب اپنی طرف سے اس کے جسم میں ویسی صحت دیں گے، اس کے گھر میں ویسی برکت دیں گے، اس کی اولادوں میں ویسی برکت دیں گے اور اس کے اوقاتوں میں ویسی برکت دیں گے جیسے اس نے اپنے رب کے لیے قربانی دی ہے اور رب کے مہمان کا اس نے اکرام اور اعزاز کیا ہے۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ 1 مہینے کے لیے آتا ہے، 1 مہینے کے لیے روزہ آتا ہے۔ ایک روزے کی ایسی عظمت ہے کہ اگر ایک روزہ بھی ماہ رمضان کا چھوٹ گیا اور اس کے بدلے میں اس کے مکافات میں بندہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تب بھی رمضان کے اس ایک روزے کے حق کو نہیں پہنچ سکتا، رمضان کے اس ایک روزے کی عظمت کو اس کے پوری زندگی کا روزہ نہیں پہنچ سکتا، اتنے عظیم ہے یہ روزے۔ اس لیے بندوں کو اپنی ہمت جٹا کر حوصلے سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ آدمی کے جسم کا ریپیئرنگ کورس ہے، ہالنگ کورس ہے، جیسے گاڑیاں پورے سال چلتی چلتی، مشینیں پورے سال چلتی چلتی کچھ اس کے پرزے گھس جاتے ہیں، اس کے ہالنگ کی اس کے ریپیئرنگ کی ضرورت پیش آتی ہے، ایسے رب نے گویا کہ 1 مہینہ رمضان کا انسانوں کی جسم کی ریپیئرنگ کے لیے، انسانوں کی جسم کی ہالنگ کے لیے 11 مہینہ بندہ دنیا میں پڑا رہتا ہے اور بہت ساری آلودگیاں، بہت ساری گندگیاں اس کے جسم سے، اس کی روحانیت سے چمٹ جاتی ہیں، اسے پاک و صاف کرنے کے لیے رب نے ریپیئرنگ کا یہ مہینہ دیا ہے، ہالنگ اور سروس کا یہ مہینہ رب نے دیا ہے۔ اس لیے اپنی روحانیت کی خلئی کر لیجئے، اپنی روحانیت کو صاف شفاف کر لیجئے، اپنے دل کو مانچ لیجئے، اپنے دل کو روشن کر لیجئے۔ یہ اپنے دل کو روشن کرنے والا مہینہ ہے، یہ اپنے دل کو روشن کرنے والا مہینہ ہے، اس کی گندگی کو ختم کرنے والا مہینہ ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سومو تصیحو، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلا فائدہ روزوں کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے صحت ملتی ہے، اور دوسرا فائدہ روزے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان روزہ کو، ان اغنیاء کو، ان مالداروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری آسائشوں آراموں سے، آسائش اور آرام سے مزین کیے ہوئے ہیں، اور دنیا کے سارے اسباب اور دنیا کی ساری نعمتیں ان کے گھر کے اندر موجود ہے، جب چاہے جن نعمتوں سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس لیے بھوک کیا ہے ان کو نہیں معلوم،
بھوک کیا ہے ان کو نہیں معلوم، پیاس کیا ہے ان کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ رمضان کا روزے کا عطا فرما کر، جس میں چاہے غریب ہو وہ بھی روزے سے، مالدار ہو وہ بھی روزے سے، چاہے عالم ہو وہ بھی روزے سے، جاہل ہو وہ بھی روزے سے، مرد ہو وہ بھی روزے سے، اور چاہے جیسا آدمی ہو، مومن ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، تو اب مالدار بھی روزے کی حالت میں ہے، تو جب روزہ رہے گا، جس نے کبھی بھوک کو پیاس کو نہیں جانا، جب روزہ رہے گا بھوک لگے گی تو بھوک کا ایک احساس اس کے دل کے اندر ہوگا، پیاس لگے گی تو پیاس کا احساس اس کے دل کے اندر آئے گا، اور جب بھوک پیاس لگے گی تو پھر غربا اور فقرا کا احساس درد، احساس بھوک، احساس فقر و فاقہ اس کے دل میں آئے گا۔ ارے یار بھوک کیسی چیز ہے، کس قدر بھوک لگتی ہے۔ جب آدمی روزے سے ہوتا ہے چاہتا ہے دل کون سی چیز مل جائے میں اسے کھا کر اپنی بھوک مٹا لوں اور اسے پی کر اپنی پیاس مٹا لوں۔ یار دنیا میں کتنے مسکین ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کھانے پینے کی چیز مہیا نہیں ہوتی، وہ فقر و فاقہ کرتے، وہ فقر و فاقہ کرتے، وہ کیسے زندگی گزارتے ہوں گے۔ اب ان کی نصرت کا اور ان کی مدد کا احساس اس کے دل کے اندر بیدار ہوگا۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں نہیں دی ہیں، وہ فقیر ہے، وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے۔ مجھے چاہیے کہ میں ان غریبوں کا خیال کروں تاکہ ان کے پاس بھوک نہ آئے، میں ان غریبوں کا خیال کروں تاکہ ان کے پاس پیاس نہ آئے، تاکہ وہ بھوکے اور پیاسے نہ رہے، بھوک اور پیاس کی شدت ان کے پاس نہ آنے پائے۔ تو اب یہ مالدار ان غریبوں کا خیال کرے گا۔ تو اللہ نے گویا کی روزہ دے کر مالداروں کو غریبوں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلایا ہے۔ ان کے دل کے اندر جب یہ احساس آ جائے گا تو یہ غریبوں اور فقیروں کا خود خیال کرے گا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے، اور تیسرا فائدہ روزوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دے کر پورے عالم کے مسلمانوں میں ایک اجتماعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایک اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پورے عالم کے مسلمانوں کو مساوی اور یکساں حالت میں وہ رب کائنات دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے، چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ بنگلہ دیش کا ہو، چاہے عرب کا ہو، چاہے سوڈان کا ہو، چاہے آسٹریلیا کا ہو، چاہے امریکہ کا ہو، چاہے برطانیہ کا ہو، چاہے انگلینڈ کا، دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، کسی بھی ملک کا ہو، مسلمان ہے تو اسے روزہ رکھنا ہے۔ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک، اور اپنے ملک کے اعتبار سے، اپنے ملک کے ٹائم کے اعتبار سے، کہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اسے کھانے پینے سے اور اپنی منقوحہ بیوی سے دور رہنا ہے۔ تو اب یہ پورے عالم کے مسلمانوں کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مساوی حالت میں کر دیا۔ یہ چیز اجتماعیت کے لیے ہمارے کافی ہے کہ رب نے ہمیں ایسی عبادت دی ہے کہ اس عبادت ہی کے ذریعے سے سارے عالم کے مسلمان ایک مٹھی کی طرح بن سکتے ہیں، سارے عالم کے مسلمان ایک جٹ ہو سکتے ہیں، سارے عالم کے مسلمان مجتمع ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا کی عبادت ہی ایسی دے کر ہمارے اندر اجتماعیت کو قائم کیا ہے، ہمارے اندر اتحاد اور اتفاق کو قائم کرنے کا ایک درس دیا ہے، اتحاد اور اتفاق کو باقی رکھنے کا ایک سبق دیا ہے، عبادت ہی کے ذریعے سے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ روزوں کا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے آدمی کے اندر اجتماعیت، اسلامی حمیت
اسلامی غیرت عالمی طور پر ہمارے اندر بیدار ہونا چاہیے۔ اور چوتھا فائدہ ان روزوں کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کے ذریعے سے انسانوں کے اندر قوت ملکیہ کو بیدار کر رہے ہیں اور قوت بہیمیہ کو اللہ تعالیٰ گویا کی دبا رہے ہیں۔ قوت ملکیہ فرشتوں کی سی قوت، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، پانی نہیں پیتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، ان کے پاس بیوی نہیں ہوتی، شادی بیاہ بھی نہیں کرتے، تو آدمی تھوڑی دیر کے لیے ایک متعین ٹائم کے لیے، ایک مقررہ ٹائم تک کے لیے ہی صحیح، بندے بھی فرشتوں کی حالت کے اپنی حالت کو مشابہ کر دیتے ہیں۔ جیسے فرشتے کھانا نہیں کھاتے، بندہ بھی روزے کی حالت میں کھانا نہیں کھاتا، فرشتے پانی نہیں پیتے، بندہ بھی روزے کی حالت میں پانی نہیں پیتا، فرشتوں کے پاس بیوی نہیں ہے تو بندے بھی اپنے بیویوں سے روزے کی حالت میں دور رہتے ہیں، بچتے ہیں، تو گویا کہ ان کی حالت فرشتوں کی حالت کے مشابہ ہوگی۔ اب جیسے فرشتے وہ صرف اللہ کی طاعت، اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، فرشتے صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ والی ہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے سرے منہ خلاف نہیں کرتے۔ اب چونکہ بندوں کی حالت فرشتوں کی حالت کے مشابہ ہو گئی تو اب بندوں کے اندر بھی قوت ملکیہ یعنی فرشتوں کی صفت بیدار ہو جاتی ہے۔ چنانچہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں بندے جب رمضان کے مہینے میں روزے رہتے ہیں تو ان کے اندر طاعات کا، عبادات کا ایک شوق بیدار ہو جاتا ہے، ایک شوق نمودار ہو جاتا ہے، تو اب پابندی سے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزے رکھتے ہیں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ اپنے مالوں کی زکات نکالتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ایثار و ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرتے ہیں، جو بھی نیک اعمال ہیں، افعال ہیں، اس کی طرف وہ تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں، چونکہ فرشتوں کی حالت کے ان کی حالت مشابہ ہو گئی ہے۔ تو فرشتے جیسے عبادات ہی کرتے ہیں، ہر نیکی کا کام ہی کرتے ہیں، ایسے بندے بھی نیکی کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نیکی کا کام کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے، برائیوں سے بہت آسانی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں بندے بچ جاتے ہیں۔ تو روزے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے قوت ملکیہ بیدار ہو جاتی ہے اور قوت بہیمیہ یعنی جانوروں کی سی قوت۔ جانور کیا ہے؟ جانور ہر وقت کھاتا ہے، کھاتا ہے، کھاتا ہے، کھاتا ہے، جب کھاتا ہے تب بھی اس کا منہ چلتا ہے، اور جب کھا کے اپنے پیٹ میں اسٹاک کر لیتا ہے، سکون سے جب اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے تب پھر بیٹھ کر اپنا منہ چلاتا ہی رہتا ہے، جس کو پگڑی کہتے ہیں، تب بھی وہ بیٹھ کر کچھ نہ کچھ اپنے منہ کو چلاتا ہی رہتا ہے۔ تو قوت بہیمیہ آدمی کی دبتی ہے روزہ رکھنے سے، چونکہ طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اس کا منہ بند رہتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو وہ روکے رہتا ہے۔ تو جانوروں کی جو قوت ہے، قوت بہیمیہ، اس قوت سے بندے بچ جاتے ہیں، وہ قوت انسانوں کے اندر دب جاتی ہے اور فرشتوں کی قوت ابھر جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ اس لیے بندوں کے لیے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں طاعات کا کرنا، عبادات کا کرنا، اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو روزوں کا
یہ چوتھا فائدہ. اور پانچواں فائدہ روزوں کا اللہ نے قرآن پاک میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے جس میں روزوں کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا کہ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزے کا مقصد ہے تقوی. روزے کا مقصد ہے تقوی. اور تقوی نام ہے بندہ جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے, روزے کی حالت میں, تو وہ اگر اپنے حجرے میں ہو, اپنے کمرے میں ہو اور کمرے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہو, کمرے کی کنڈی بھی لگی ہوئی ہو, بھوک شدت کی ہو, پیاس شدت کی بھی ہو, فریج میں ٹھنڈا پانی مشروب موجود ہو, اس کے حجرے میں کھانے پینے کی اشیاء موجود ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہاتھ کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھے گا, کھانے پینے کی چیزوں کی طرف نہیں بڑھے گا, جبکہ وہ تنہائی میں ہے, حجرے میں بند ہے, اکیلا ہے, اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, نہ اس کی ماں دیکھ رہی, نہ اس کا باپ دیکھ رہا, نہ اس کا دوست دیکھ رہا, نہ اس کا پڑوسی دیکھ رہا ہے, نہ کوئی اس کا رشتہ دار دیکھ رہا ہے, نہ اس کا استاد, نہ اس کا پیر دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. وہ کھا کر, بھوک مٹا کر, وہ پی کر, پیاس مٹا کر, لوگوں کے سامنے آ کر جب لوگ پوچھے کہ روزے سے ہو, الحمدللہ بول سکتا ہے, الحمدللہ بول سکتا ہے, لیکن کسی اللہ کے بندے کی ہمت جرات تنہائی میں بھی کھانے پینے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ استحضار ہوتا ہے کہ گرچہ میری ماں, میرا باپ, میرا دوست, میرا بھائی, میری بہن, میرا کوئی رشتہ دار مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن میرا رب جس کے لیے میں نے روزہ رکھا ہے وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. اور اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام تقویٰ ہے. رب روزہ دے کر ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا چاہتے ہیں. جیسے روزے کی حالت میں تمہارے دل کے اندر ایک استحضار ہوتا ہے میرے دیکھنے کا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا. آدمی پانی کا گھونٹ لے منہ کے اندر, کچھ قطرات حلق کے نیچے بھی اتار سکتا ہے, کون دیکھے گا؟ کسی کو پتہ نہیں چلے گا سوائے اس کے رب کے. اس لیے کوئی بندہ منہ میں پانی کا گھونٹ لے کر اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتا. کیوں؟ اس کا رب جس کے لیے اس نے روزہ رکھا ہے وہ رب دیکھ رہا ہے. بس یہی کیفیت, یہی حالت اللہ عام حالات زندگی میں بندوں کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ بندے اپنوں میں ہو, غیروں میں ہو, خلوت میں ہو, جلوت میں ہو, کھیت میں ہو, کھلیان میں ہو, دکان میں ہو, بازار میں ہو, کہیں بھی ہو, کہیں بھی ہو, جب بھی کوئی کام کر رہے ہو, لین دین کا معاملہ, کسی سے بات چیت کا معاملہ, خرید و فروخت کا معاملہ, کہیں بھی کچھ بھی کر رہے ہو, ان کے دل کے اندر یہ استحضار آئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. تنہائی میں کہیں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے ماں باپ سے دور ہو بچے, اپنے ماں باپ سے دور ہو بچے, سگریٹ نوشی سے بچائیں, گرچہ ان کے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, رب دیکھ رہا ہے. شراب سے بچائیں, کوئی نہیں دیکھ رہا, رب اسے دیکھ رہا ہے. منشیات سے اپنے آپ کو بچائیں, ان کے ماں باپ نہیں دیکھ رہے, رب انہیں دیکھ رہا ہے. اور رب نے منشیات سے, شراب سے, جھوٹ بولنے سے, زنا سے, دھوکے سے, غبن سے منع کیا ہے. تو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن رب اس کا دیکھ رہا ہے, رب اس کا دیکھ رہا ہے. بس یہی کیفیت, یہی حالت عام حالات میں ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے, ہم کہیں بھی رہیں, یہ استحضار ہو کہ رب ہمارا ہم کو دیکھ رہا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. جب یہ کیفیت ہو جائے گی کسی کے اندر پیدا,
تو اب اس کے لیے گناہ کرنا آسان نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گا، کہیں بھی ہوگا وہ گناہ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اس کے لیے طاعت کرنا، عبادات کرنا آسان ہو جائے گا کہ رب اس کا دیکھ رہا ہے۔ وہ جو بھی نیک عمل، برا عمل کر رہا ہے اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہی تقوی کی صفت 11 بقیہ مہینوں میں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اور جبکہ آپ دیکھو کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، منکوحہ بیوی جو آپ کے زوجیت میں ہے وہ حلال ہے، لیکن پھر بھی رب کا حکم آیا ہے کہ اب کھانا نہیں کھانا، اتنے بجے سے اتنے بجے تک، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک اب کھانا نہیں کھانا۔ حلال چیز کو بندہ رب کے حکم اور آرڈر کی بنیاد پر چھوڑ دیتا ہے۔ پانی حلال ہے، رب کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ منکوحہ بیوی حلال ہے، رب کے حکم پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں اور رب نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے تو بدرجہ اولا بندوں کو بچنا چاہیے۔ جھوٹ پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سود پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غیبت پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چغلی پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بہتان پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ شراب پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ زنا پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نشہ پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دھوکہ پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ غبن پہلے سے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو جو چیزیں پہلے سے حرام ہیں اس سے تو رمضان کے مبارک مہینے میں بندوں کو بدرجہ اولا اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب آدمی روزے سے رہے تو عام حالات میں رب کا یہ حکم ہے آدمی بےہودہ باتوں سے، گالم گلوچ سے اور فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے آپ کو بچائے۔ تو روزے کی حالت میں خصوصیت کے ساتھ رب نے یہ کہا کہ جب آدمی روزے کی حالت میں ہو تو بےہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، لڑائی جھگڑے سے اپنے آپ کو بچائے، خصوصیت سے کہا ہے۔ اور اگر کوئی مسلط بھی ہو جائے آپ کے اوپر، آ ہی جائے، آپ کو گھوسا مارنے لگے، آپ کو گالی دینے لگے، تو آپ یہ کہہ دو انی امرؤ صائم، میں بھائی روزہ دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا۔ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو مزاج کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور گلیوں میں دیکھو، بازاروں میں دیکھو کہ لڑائی جھگڑے کی نوبت آنے لگتی ہے۔ اس لیے کہا گیا روزے کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے اپنی زبان کو بےہودہ باتوں سے بچائے، لڑائی جھگڑے سے روزے دار اپنے آپ کو بچائے۔ اور بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی نوبت آ جائے تو آدمی کنارہ کشی اختیار کر لے اور یہ کہے انی امرؤ صائم، بھائی میں روزے دار ہوں، میں آپ سے الجھنا نہیں چاہتا، السلام علیکم، ایسا کہہ کے آدمی گزر جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو روزے کی بڑی فضیلت ہے اور روزے کے بڑے فوائد ہیں۔ جو بندہ ان فوائد کو حاصل کرنا چاہے اسے چاہیے رمضان کے مہینے کی قدر کرے، روزوں کو پابندی سے رکھے، نماز تراویح پابندی سے پڑھے، نماز پنجگانہ پابندی سے پڑھے، اور قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرے، ذکر و اذکار کرے، تسبیحات پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، اپنے مالوں کی زکات نکالے، اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا، غمخواری کا، ایثار کا معاملہ کرے۔ جب بندے اس قدر نیکی اور طاعت کی طرف رمضان کے مبارک مہینے میں پڑھیں گے تو دل کی تلئی ہو جائے گی، یہ دل بچ جائے گا، اس میں روشنی اور چمک پیدا ہو جائے گی۔ اس کے پھر سہارے سے بندے کے لیے بقیہ 11 مہینہ طاعات پر جمے رہنا، عبادات پر جمے رہنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے کی، ہم تمام کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان کے فیوز و برکات سے پورے طور پر مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اعمال ہوتے ہیں اللہ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، جو سستیاں لاپرواہیاں ہو جائے پروردگار اسے معاف فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.